حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لانے کے بعد پھر 7 مرتبہ آپ نے مکہ و مدینہ شریف کا سفر کیا تھا، اور جب آخری سفر آپ کا مدینہ شریف کا ہوا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو قطب المدار کا لقب عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو ایک مرتبہ اجمیر شریف نے کوکیلا پہاڑی پر آپ نے چلا فرمایا، اور وہ دور حضور غریب نواز کا دور تھا۔ تو جب غریب نواز کو پتہ چلا کہ زندہ شاہ مدار اجمیر شریف تشریف لائیں اور آپ چلا فرما رہے ہیں، تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خود غریب نواز زندہ شاہ مدار کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور 3 دن 3 راتوں تک آپ زندہ شاہ مدار ہی کے پاس غریب نواز ٹھہرتے ہیں اور خوب سارا فیض حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ خود ہندوستان کے شہنشاہ، ہندوستان کے ولیوں کے شہنشاہ غریب نواز بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جب اجمیر کی کوکیلا پہاڑی پر ہی آپ چلا فرما رہے تھے تو اس وقت کا ایک جوگی تھا جو آپ سے بڑا ہی پریشان تھا کہ سارے لوگ زندہ شاہ مدار کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے تمام چیلے بھی آپ ہی کے پاس جا رہے ہیں، تو اسے اپنی حکومت کا ایک خوف پیدا ہوا کہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ تو وہ جوگی جادوگر جو ہے اپنے چند چیلوں کو لے کر کے حضرت زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور لوہے کے ٹکڑوں کو چنے کا رنگ دے کر کے وہ آپ کے پاس لاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر حضرت اس کو کھا لیتے ہیں تو ہم ان کا مذاق بنائیں گے، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ کیسے صوفی ہیں کہ لوہے کے چنے کو آپ پہچان نہیں سکے۔ جب اس جوگی نے وہ لوہے کے چنے حضرت زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ حضور اس کو آپ کھا لیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں کھانے والا۔ تو اس نے بڑا ہی اصرار کیا، تو حضرت زندہ شاہ مدار نے اس لوہے کے چنے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور زمین میں جو ہے دفن کر دیا۔ پھر آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ نقلی چنا جو لوہے کا تھا اس سے ایک اصلی چنے کا پودا نکل آیا، اور فوراً اس میں سے چنے بھی نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ کرامت دیکھ کر کہ وہ جوگی سمجھ گیا کہ یہ کوئی سادھو سن جو ہیں، کوئی ڈھونگی نہیں ہے، بلکہ کوئی اللہ کے ایک بڑے ولی ہیں، کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ فوراً قدموں میں گرتا ہے اور اپنے سارے چیلوں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔